باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی شب، اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کی دعا مانگنا، اپنے امام کے لیے منتظر رہنا، اپنے امام کے لیے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی شب۔ شب جمعہ کون سے ایسے اعمال کیے جائیں، کون سی ایسے تسبیحات پڑھی جائیں، بہت ساری ویڈیوز چینل ناطق قرآن پر شب جمعہ کے اعمال کے عنوان سے موجود ہیں۔ آج جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے کہ جمعے کے روز بھی اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ ثواب درج ہوا ہے، مگر شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ نکالنا، ان کے لیے فاتحہ پڑھنا بے حد تاکید کی گئی ہے۔ جو چیز بھی پڑھی جائے، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے، یقیناً وہ مرحومین کے لیے فائدہ مند ہے۔ مگر روایات میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتا ہے، رستے میں اسے کچھ لوگ بھی ملے، ان لوگوں نے اس کے لباس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جسے سفر سے آیا ہے، مٹی سے اس کا پورا لباس بھرا ہوا ہے۔ تو سب نے یہ کہا کہ مسجد میں جانے سے پہلے گھر کیوں نہیں جاتے، کپڑے بدل کے فریش ہو کے تو پھر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہنے لگا مجھے رستے میں ایک معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں جناب سرور کائنات سے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیوں پیش آیا ہے۔ وہ شخص جب مسجد میں داخل ہوا، جس فرد کو پتہ لگا کہ یہ اپنے کوئی خاص بات جناب سرور کائنات سے پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ مسجد میں پہنچا، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، سرکار اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں یمن سے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اس سے پہلے کہ مدینے کے شہر میں انٹر ہوتا ہمارا قافلہ باہر رکا اور وہاں پر کھجور کے درختوں کے سائے میں جا کے پرے ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک جھاڑ کے ساتھ میں نے بھی اپنے اونٹ کو باندھا اور ٹیک لگا کر وہاں پر میں بھی بیٹھ گیا۔ اب میرے قافلے والے دور تھے، میں الگ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی جس طرح ہزاروں لوگ مجھے کہہ رہے ہوں، اے بندہ خدا تیرا بہت شکریہ، تو نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہم تیرے ممنون ہیں، تیرے احسان مند ہیں۔ کہا میں گھبرا گیا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا مگر میرے کان میں مسلسل آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کان میں اسی طریقے سے لگا، جسے کئی افراد میرے کان میں بول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ خدا تیرا شکریہ کہ تو نے جو ہمارے لیے نیکی کی ہے، ہم اس کا بڑا احسان مند ہیں اور تجھ پہ بڑے راضی اور خوش ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیوں ایسے ہوا؟ کوئی جنات ہیں؟ کیا وجہ تھی وہاں پر، کیوں ایسے ہوا؟ اس وقت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو تلاوت کر رہا تھا، کچھ ورد کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو جناب سرور کائنات نے مسکرا کے کہا کہ جب تو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، جس مقام پہ تو بیٹھا تھا وہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں پہ مرحومین دفن تھے۔ جب تو نے وہاں پر بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کی، پروردگار نے ان تمام مرحومین کی قبور پہ اتنی رحمتیں نازل کی کہ وہ تیرے کان میں آ کے صدائیں دینے لگے کہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ، تیرا احسان ہے۔ شب جمعہ اپنے مرحومین بالخصوص جن کے والدین حیات ہیں، پروردگار ان کو طولانی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنا اپنے مرحومین کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے انتہا درجے کی رحمتیں، برکتیں کوئی اپنے ماں باپ کی قبروں کے اندر داخل کر دے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا اجر کیا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھتا رہا، 5 سال 10 سال تلاوت کرتا رہا، جب وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے پیچھے کوئی اس کے لیے سورہ ملک پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، احسال کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر یہ سورہ ملک اس کے قبر میں جب اس کا تعویذ قبر بند کیا جائے گا، تب سے لے کر قیامت تک کے لیے نورانی شکل میں بن کر اس کے محافظ اور مددگار اور اس کے لیے قبر کے اندر راحت کا سامان مہیا کرتا رہے گا۔
پروردگار ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص شب جمعہ میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کو پروردگار جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منور فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اور یہاں پر سورہ ملک کے متعلق یہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ جو افراد سورہ ملک کی تلاوت کر نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ لگا کر سنیں، اور جب وہ تلاوت مکمل ہو تو اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ سورہ ملک لگا کر اپنے کاموں میں مصروف رہنا اور گھر میں گاڑی میں سورہ ملک چلتی رہے، اس کا فائدہ نہیں۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مکمل سورہ کو سنا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے کہ پڑھ نہیں سکتے البتہ وہ سن کر آپ نے احسال کے اپنے مرحومین کو، تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ جو شخص سورہ ملک پڑھ کے اپنے مرحومین کو احسال کرتا ہے، کل کائنات کے مومنین کو احسال کرتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھے جو دعائیں، جو کام آپ کے رک چکے ہیں، جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی، پروردگار اس سورہ ملک جب آپ نے ان کو احسال کیا مرحومین کو، تو وہ تمام مرحومین آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اور پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور آپ کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اور ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنے اور روز جمعہ اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔